ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ایمن الظواہری واقعے پر دفتر خارجہ کی وضاحت آ چکی، معاملے پر بحث مناسب نہیں ہے۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا اور قیاس آرائیاں کی گئی، جس سے شہداء کے لواحقین، افواج پاکستان اور پوری قوم کی دل آزاری ہوئی۔ بے حسی کے رویے کی ہر سطح پر مذمت کرنی چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا، فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، آرمی چیف ملک کو معاشی فائدہ پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ 1 اگست کے بعد جب یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا پہ بہت ہی غلط قسم کا پروپیگنڈا، ڈیروگیٹری اور انسینسٹیو قسم کے کامنٹس دینا شروع کر دیے لوگوں نے، اور جس کی وجہ سے پوری انسٹیٹیوشن میں، ہمارے رینک اینڈ فائل میں، اور خاص طور پہ جو شہداء کے لواحقین ہیں انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ لیکن اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی بات چیت، اگر خاص طور پہ آج کل یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ کام شروع ہو جاتا ہے، اسے ایلیمنٹس کو رد کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کلیکٹیولی ہی کر سکتے ہیں، کوئی انڈیویجول طور پہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج ہم نے یہ پریس ریلیز دیا، کیونکہ اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ بے حسی کا رویہ جو ہے یہ ہرگز ناقابل قبول ہے، اور ہر سطح پہ اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں تو فارن آفس نے بہت واضح طور پہ اس کو کلیریفائی کر دیا کہ اس میں کوئی دوسرا شک والی بات نہیں ہے، اس کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین اس قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوئی ہو۔ مزید اس کو بار بار اس کے اوپر بات کرنا اور اس کو بحث کا حصہ بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ادارہ سیاست میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کرے گا، اور جو پولیٹیکل مسائل ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ پولیٹیشینز نے خود آپس میں حل کرنے ہیں۔ جہاں تک معاشی حالات کا تعلق ہے، جیسے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اس طرح ملٹری ٹو ملٹری بھی ہماری ایک ریپو ہے ان تمام ممالک کے ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ، عوامی اسٹاف کی ان ممالک کے سربراہان کے ساتھ۔ تو اس کے تحت پاکستان کو اگر اس چیز سے کسی قسم کا کوئی معاشی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے جو کوشش بن پڑتی ہے وہ کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ معیشت میں ملک پیچھے رہ گیا ہے۔ سپر ٹیکس لگایا تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بہت سارے امیر لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاملات طے پانے میں اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ ملک ہمارا جو ہے وہ سچی بات ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے، مطلب اب اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم 1952 میں ہمارا شیئر آف ورلڈ ایکسپورٹ واز دا سیم ایز دیٹ آف کوریا۔ آج کوریا کدھر ہے؟ جو ٹیکس جمع کرنا ہے وہ ضروری ہے۔ پاکستان 9.2% صرف ٹیکس دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ٹیکس لگائے تھے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے تھے، تو لوگ بولتے تھے انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگانا۔ اب میں نے ڈائریکٹ انکم ٹیکس لگایا، اگر سپر ٹیکس لگایا تو لوگوں کو وہ بھی برا لگ رہا ہے۔ سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک مغالطہ ہے یا وہم ہے کہ کوئی بہت سارے امیر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایز اے قوم ناؤ وی ہیو ٹو پے مور ٹیکس۔ نمبر 1 یہ چیز کرنی ضروری ہے۔ نمبر 2 ہم کو ایکسپورٹ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم کو دنیا جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتی ہے، غریب لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں میں ہمارے ایک ہی ٹرک آتی ہے، جب ہم کو معیشت بیٹھ جاتی ہے اور ہم کو چلانی ہوتی ہے تو امیر لوگوں کو مراد دیتے ہیں۔ بائی دا ٹائم جب اکانومی کی باری آتی ہے کہ کسی کو نوکریاں دیں تو اکانومی اوور ہیٹ ہو چکی ہوتی ہے، پھر آپ بولتے ہیں اچھا چلو سلو ڈاؤن کرو، تو غریب آدمی کی پھر نوکری چلے جاتی ہے۔ میرے لیے سسٹینیبل گروتھ ہے وہ انکلوسیو گروتھ ہے۔ غریب لوگوں کو امیر کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر اس کے بعد اس سے اکانومی چلے گی تو لوکل کنزمپشن چلے گی۔ آئی ایم ایف سے ہمارا جو میٹنگ ہے انشاءاللہ اگست کے آخری ہفتے میں ہوگی۔ ہم نے اپنے سارے کام پورے کر لیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب آئی ایم ایف بھی ہو جائے گا تو پاکستان کی اب معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے چانس پہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا کام کر لیا، شاید اتنا بہتر کام نہیں کیا جتنا سی ڈی سی والے کرتے ہیں، لیکن اپنا کام ہم نے کر لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی چیف آف جنرل سٹاف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی چیف کی جانب سے لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ یو اے ای کے صدر کا بھی سپہ سالار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، حادثے پر دکھ کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی چیف آف جنرل سٹاف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی چیف کی جانب سے لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ یو اے ای کے صدر کا بھی سپہ سالار سے ٹیلی فونک رابطہ، حادثے پر دکھ کا اظہار کیا گیا۔
आर्मी चीफ ने नई कायम करदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ बदल रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साइबर डिवीजन और आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी दौरा किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सिपा सलार ने कहा कि फायर पावर और साइबर टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंग में नुमाया अहमियत इख्तियार कर चुकी है। हमें हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। नई साइबर कमांड को मरहलावार तीनों अफवाज के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आम इंतखाबात ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तब्दीली नागुज़ीर है। अगले 48 घंटे में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख का ऐलान करेंगे, जिसमें हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने की डेडलाइन दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किस कौम के किसी शख्स को भी एतबार नहीं है, इसीलिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंतखाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तब्दीली है वो नागुज़ीर है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने फ़ैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है। इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। इसके साथ साथ जो ज़मीनी इंतखाबात की बात हो रही है उसने अदालती अहकामात की भी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है। हम अदालत में हैं और अदालत में हम जा रहे हैं कि हमारे तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। स्पीकर कासम सूरी जो हैं वो तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर चुके हैं। मौजूदा स्पीकर के पास नज़र सानी का रिव्यू का कोई इख्तियार है नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि 13 बेनामी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। सदर आरिफ अलवी को ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हमारी पिटीशन में बयान हल्फी नहीं, सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पाएंगे, जिसके बाद पार्टी सदारत के लिए 4 उम्मीदवार दौड़ में हैं। हुकूमत जो है वो पाबंद है कि पार्टी एक्ट 2002 और 2017 के मुताबिक जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करें। इनके जो 13 बेनामी अकाउंट्स उनकी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। सबसे बड़ी आज हम जो मुतालबा मैं हुकूमत की बुनियाद पे भी कर रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब बेनामी अकाउंट सामने आने के बाद उनको फौरी तौर पे सदारत से, पाकिस्तान की सदारत से जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसके साथ साथ असद उमर साहब, शाह फरमान साहब, इमरान इस्माइल साहब, परेज खटक साहब, इनके ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन का आमिर कियानी साहब, इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया गया, FIA के सपुर्द कर दी गई है। आने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर इन सब को ECL में डाला जाएगा। रोने वाली बात नहीं है कि ये जी एफिडेविट नहीं था, ये सर्टिफिकेट था। तो भाईजान हमारी पिटीशन के अंदर सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ था, किसी से पढ़ा लेते। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। 3-4 लोगों ने सदारत के लिए तगोदो शुरू कर दिए। एक उसमें असद उमर साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं और अल्लाह का करनी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। और अल्लाह की करनी देखें कि फवाद चौधरी भी इस लाइन में शामिल हो गए हैं। इमरान खान हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर, ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है और ये अमेरिका की मुखालफत करता है। एब्सोल्युटली नॉट, वो बड़ा अच्छा आजकल लिखा हो, एब्सोल्युटली फ्रॉड। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि सदर ममलिकत PTI के नौजवानों के मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से पाक फौज की आला अफसरान के जनाजे में शरीक ना हुए। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर किरदार कुशी इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की, तो क्या ये जायज़ है? इतने बड़े लॉस पे वाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज मिसिंग, वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो मुल्क से बाहर हैं? क्या उन्होंने तकलीफ करना मुनासिब नहीं समझी कि इतने बड़े हादसे पर जनाजे में शिरकत करें? तो तहरीके इंसाफ के चंद नौजवान जो कि गुमराही की आखिरी हद से आगे निकल चुके हैं,
انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پروپوگیشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ نیگیٹو پوسٹس کی، تو اس بنیاد پر پریزیڈنٹ الوی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے۔ محمود خان ملے سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آئین شکنی کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوئیں، اب ہم ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت سے ہی ملک مضبوط ہوگا، مسائل حل ہوں گے، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے مخاطب تھے۔ یہ بھی ہماری مشکلات میں یہ بھی چیز جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہم اس آئین کے اوپر بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ عمل پیرا نہ ہو سکے، اور وہ آئین بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ زیر بار آتا رہا۔ بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اظہار افسوس تو ہونا چاہیے، لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ آج اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھتی ہے۔ سندھ کے وزیر محنت سعید غنی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ابھی تھوڑے سے کھاتے کھلے ہیں، مزید کھلیں گے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ عمران خان نے فراڈ بھی کیا اور جھوٹ بھی بولا، اب کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ میں نے کہا، وہ تو کہتا ہے کہ جی میرے اکاؤنٹنٹ نے بنایا تھا، میں نے تو سائن کیا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا نکاح نامہ بھی مولوی بھرتا ہے، ہم تو سائن کرتے ہیں۔ کل کو وہ کوئی کہتے جی میری تو بیوی نہیں ہے، مجھے کیا پتا تھا، میں تو سائن کر دی تھی، پتہ نہیں نام کس کا تھا اوپر۔ جرنلسٹ نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی اور ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جن کا نام اس فہرست میں شامل تھا کہ جنہوں نے بقول پی ٹی آئی کو چندہ دیا تھا۔ اس نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ 54% شاید اس نے بتایا 54%، جو کہتا ہے میرے پر ریکارڈ ہے، 54% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہاں چندہ دیا تھا، لیکن ہم نے شوکت خانم کو دیا تھا، ہم نے وہ چندہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو یہ پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے شوکت خانم کے نام پہ لوگوں سے چندہ لیا اور اس چندے کو الیکشن کمیشن میں یہ دکھایا کہ یہ چندہ پی ٹی آئی کو ملا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی، وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عمران خان نے قابل احترام اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہزاروں افراد کو بھرتی کیا۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑیاں تک بیچ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے انتخابی اصلاحات کی جائیں۔ پنجاب کی 21 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نئے وزراء سے حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ کی حلف برداری کی تقریب دن 11 بجے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزراء میں میاں اسلم اقبال، علی عباس شاہ، محسن لغاری، تیمور ملک، راجہ بشارت، یاسر ہمایوں، انصر مجید نیازی، منیب سلطان چیمہ شامل ہیں۔ میاں محمود الرشید، شہاب الدین، مراد راس، ڈاکٹر یاسمین راشد، خرم شہزاد ورک، ہاشم ڈوگر، آصف نقی، علی افضل ساہی، نواب زادہ منصور علی خان، حسین جہانیہ گردیزی، غضنفر عباس جھینا، لطیف نظر اور حسنین بہادر دریشک بھی اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات میں پولیس نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دیں۔ یاسمین راشد کا کہنا ہے نون لیگ نے جھوٹے مقدمے قائم کر کے ہمیں دہشت گرد بنا دیا، مگر عدالت میں ہم سرخرو ہو گئے۔ محمود الرشید کہتے ہیں عدالت کا مقدمات سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنا رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے منہ پر تماچا ہے۔ ہمارے جو مقدمے انہوں نے نہیں درج کیے تھے، جو ہم ایف آئی آریں لکھوانے کی کوشش میں لگے رہے اور آپ لوگوں کے سامنے دربدر ہوئے، وہ انشاءاللہ ساری ایف آئی آریں بھی ان کے خلاف درج ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن دہشت گردی کی دفعات لا کر پرچے درج کرنا یہ انتہائی فسطائی ذہنیت کا یہ شاخسانہ تھا، اور یہ عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ ان کے منہ پر آج ایک بڑا تمانچہ پڑا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس طرح کے جعل سازیاں زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب سے بہت تباہی ہوئی۔ وزیر خزانہ ریلیف سرگرمیوں کے لیے
NDMA को फौरी तौर पर 5 अरब रुपए जारी करें। वो जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में बहुत नुकसान पहुंचा है, फासले बहुत ज़्यादा हैं, लॉजिस्टिक का इशू है और एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। चीफ मिनिस्टर PDMA NDMA मिल के काम कर रहे हैं। अगर गैप्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको फिल किया जाए। कॉम्पनसेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जॉइंट सर्वे जो है वो एक लाजमी शर्त अव्वल है। उसमें हमें फंड्स मुहैया करने होंगे NDMA को, और NDMA PDMA चारों सूबों में मिल के काम इनको करना चाहिए और करना होगा। इसमें कतन ना NDMA को क्रेडिट लेना चाहिए ना PDMA को। ये आवाम की खिदमत का मामला है और उसमें मिल के हमें काम करना है। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, आप फिलहाल इनको फ़ौरन 5 बिलियन के हवाले करें और बाद में हम उसको रिकूप कर लेंगे। एक छोटी सी कमेटी बनाता हूँ, मेहरबानी करके आप सूबों से बात करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज़ शाह ने कहा है कि बलूचिस्तान में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ, मुतासरीन की मदद के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। तमाम सूबे मुश्किल की घड़ी में आगे आएं, वो लाहौर प्रेस क्लब में इजहार ख्याल कर रही थी। Balochistan is an integral part of Pakistan. They will fight every enemy and every propaganda they orchestrate. बलूचिस्तान में एक सैलाबी सूरत हाल है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही आई है। तो ये वक्त है कि हम सब मुत्तहिद हो जाएं और जो कुछ भी हमसे कंट्रीब्यूशन हो सकती है हम बलूचिस्तान के गरीब आवाम की मदद करें और आगे होकर उनका हाथ पकड़ें और एक दूसरे का मुश्किल घड़ी में साथ देना है। हेलीकॉप्टर क्रैश है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। आई होप कि जल्द जो हकाइक हैं, जो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा है कि बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाद की सूरत हाल से निपटना आसान नहीं। ज़िया लांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबे में बारिशों और सैलाब से 38,000 ख़ानदान मुतासर हुए, जिनमें से 25,000 से ज़ायद ख़ानदानों को इमदाद, जबकि जांबहक अफराद में से 90 के लवाहिकीन में 10-10 लाख के चेक्स तकसीम किए गए। सूबाई वज़रा एहसान शाह और मोहम्मद खान लहड़ी ने कहा बारिशों और सैलाब से 12 डैम्स को नुकसान पहुंचा। डैम्स टूटने की वजूहात का जायज़ा ले रहे हैं। अगर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल वजह हुई तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।